بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تحریک اسلام پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی۔ اہل عرب بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی اپنے ساتھ لاتے، جن کا خون بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیتے اور ان کی کوہان کو زخمی کر دیتے، جو علامت تھی اس بات کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ پھر کوئی شخص اس اونٹ کا تغرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف چوپائے بتوں پر قربان کیے جاتے۔ حالانکہ بعض قبائل ایسے بھی تھے جو آدمی کی قربانی بھی ان بتوں پر چڑھاتے تھے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست توحید کے قائل تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہوں گے۔ ان میں بعض قبائل کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اس اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حشر و نشر اور یوم جزا کے قائل تھے۔ آگے ہے جی وہ ستارہ پرستی کس طرح کیا کرتے تھے۔ عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان چاروں ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاد اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلہ حمیر سورج کو، کنانا چاند کو، تمیم دہران کو، لخم اور جزام مشتری کو، طے سہیل کو، قیس شورل عبور کو، اسد اتار کو پوجتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت ستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشرق طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع و غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ کا ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے معطف رہنا اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا کوئی تعجب کی بات بھی نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی عراق عرب میں یاغوث، یعوق، ود، نصر، سوا وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی، جو سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم الایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ اور چاند سب سے زیادہ محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں کہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کہن وہ کہلاتا ہے جو اسرار کے جاننے اور غیب کی خبروں پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے۔ جو گزشتہ حالات کی خبر دے اس کو کہن، اور جو آئندہ کے حالات کی خبر دے اس کو عراف کہا جاتا ہے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی۔ عرب کے کہنوں میں افعی، حزیمہ، ابرش، شک، ستی وغیرہ مشہور کہن تھے۔ غیب دانوں کے جو ایک قسم ہے وہ ناظر کہلاتی ہے، جو آئینہ یا پانی سے لبریز تشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو دیکھ کر حکم لگاتے تھے۔ انہی میں تارکین، حسا، سنگریزہ یعنی کہ پھینکنے والے اور گٹھلیاں پھینکنے والے بھی تھے۔ یہ سب کہنوں کی ایک قسم میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کا مرتبہ عراف اور کہن سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ان سے بھی کم رتبہ تعویذ گنڈے والے جو ہیں ان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم آپ کو ٹاپک وائز جو ہے نا وہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ جس طرح ابھی پیچھے ہم نے آپ کو بتایا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ کہانیاں کس طرح سناتے تھے، کس طرح ان میں کاہن کون ہوتا تھا اور عراف کون تھا، اس سے پیچھے وہ ستارہ پرستی کس طرح کیا کرتے تھے، قربانی کس طرح چڑھاتے تھے بتوں پر، بت پرستی کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے بتوں کے نام، اور اس سے پیچھے ان دین و مذہب کے متعلق ان کی کیا
उसके ऊपर वो किस तरह ईमान रखते थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम तहरीक इस्लाम के जो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, इसकी पिछली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस जो हैं वो आप देख लें। और आप दोस्तों से ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल इस्लाम की शान को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस्लाम की रोशनी को और ज़्यादा आगे फैलाएँ। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।